جنوبی پنجاب میں دل کے مریضوں کے مسائل بڑھ گئے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کارڈک سینٹر میں ادویات ناپید، رجسٹرڈ مریضوں کو گھر میں ادویات فراہمی کا کوٹہ بھی بند۔ مسئلہ دل کا ہے، معدے کی ادویات کا کیا کریں، مریضوں کا سوال۔ دوائیاں جو ہے نا 3 ملی ہیں اور 3 ملی نہیں، اور جب بھی آتے ہیں کبھی 2 دیتے ہیں کبھی 1 دیتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہمیں دوائی نہیں مل رہی، چکر لگا لگا کے ہم تھک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انجیوگرافی کی مشینیں بھی خراب ہیں، 3 ماہ سے خراب ہیں۔ 2 مہینے سے کوئی دوائی نہیں آ رہی، انتظام ہے ابھی کہہ کے تھک گیا کے نام کے قریب، ہمارے کو تو دوائیاں نہیں مل رہی پیچھے سے۔ سال 2025 اپنے اختتام کے قریب، روہی نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کی کارکردگی رپورٹ حاصل کر لی۔ رواں سال صحت کے شعبے میں کلینک آن ویل اور مریم نواز ہیلتھ کلینکس پر خصوصی توجہ دی گئی۔ خسرہ، روبیلا اور پولیو کے ساتھ پہلی مرتبہ سروائیکل کینسر کی ویکسینیشن مہم بھی چلائی گئی۔ سال 2025 میں ضلع ملتان کے صحت مراکز میں 11 لاکھ سے زائد مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ 8,16,000 سے زائد افراد کو OPD سہولیات فراہم کی گئیں۔ کلینک آن ویلز کے ذریعے لاکھوں شہریوں کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ملتان میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی، آلودہ فضا میں شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 245 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے نزلہ، زکام اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ سردی میں شدت کے ساتھ ہی بہاولپور میں لکڑی مہنگی، خشک لکڑی 1,600 روپے من، کوئلہ 120 روپے کلو۔ گزشتہ سال لکڑی 1,200 روپے من، کوئلہ 80 روپے کلو تھا۔ شہری پریشان، قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل۔ خانپور میں 18 سالہ شادی شدہ لڑکی مبینہ طور پر اغوا، والد کی درخواست پر تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم تنویر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مغبیہ کی بازیابی کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ متاثرین نے DPO رحم یار خان سے فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ شہر اولیا کی باکسیوں کی سفری مشکلات کم نہ ہو سکی، ڈبل پھاٹک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی خستہ حالی کے باعث کاروبار متاثر، شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ۔ جلال پور پیروالا میں ڈاک خانہ کی عمارت خستہ حال، چھتیں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، کھڑکیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ڈاک خانے میں آنے والے شہریوں کے لیے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں، ڈاک خانے کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے، شہریوں کی اپیل۔ ملتان کے مختلف شاہراہوں پر سرائیکی زبان میں سائن بورڈ اویزاں کر دیے گئے۔ بوسن روڈ، کلمہ چوک، دولت گیٹ اور صدرن بائی پاس روڈ پر سرائیکی زبان میں روڈ سیفٹی اور آگاہی بورڈز نصب۔ ملتان آنے والوں کو سرائیکی میں خوش آمدید، ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی بورڈز لگائے جائیں گے۔ محکمہ ماحولیات پانی کا ضیاع روکنے کے لیے متحرک، رحم یار خان میں زیر زمین آبی ذخائر بچانے کا آغاز، کار سروس اسٹیشنز میں واٹر ری سائیکل یونٹس کی تنصیب لازمی قرار۔ ضلع بھر میں 70 میں سے 50 سروس اسٹیشن پر واٹر ری سائیکلنگ یونٹ نصب کر دیے گئے۔ اسکول ٹیچرز کی نیچی خبر، پنجاب سرکار نے اساتذہ کو کارکردگی الاؤنس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پرائمری اسکول کے اساتذہ کو اچھی پرفارمنس پر 5,000، ایلیمنٹری اسکول اساتذہ کو 7,500، ہائی اسکول اساتذہ کو 10,000، ہائر سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کو 12,500 روپے الاؤنس ملے گا۔ ملتان تعلیمی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کل کرے گا۔ طلبہ و طالبات بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ 16,000 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کا امتحان دیا۔ رزلٹ کا اعلان کل صبح 10 بجے کیا جائے گا۔ مسجد کی امام صاحبان کے لیے بڑی خبر، محکمہ داخلہ پنجاب اور بینک آف پنجاب کے مابین اعزازیہ کی تقسیم کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ پنجاب بھر میں تمام رجسٹرڈ امام صاحبان کو 25,000 روپے فی کس ماہانہ اعزازیہ 1 جنوری سے جاری ہوگا۔ 1 جنوری کو پہلا اعزازیہ پے آرڈر کے ذریعے اور بعد ازاں ہر ماہ بینک آف پنجاب
डेबिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कमीना कमेटी बराए अमन ओ अमान ख्वाजा सलमान रफीक का इजलास में इजहार ख्याल। कमिश्नर मुल्तान का प्री विंटर क्लॉथ बाजार, खैर का सफर का दौरा, इंतजामात का जायजा, मुस्तहक़क़ीन में सर्दियों के कपड़े तस्कीम, 35 स्टोर्स में हजारों अफराद मुस्तफीद। कमिश्नर का कहना था बाइज्जत रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत ज़िलई महकमों का इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबूबकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज सदीक का कहना था अवामी फलाही मंसूबों पर कोई समझौता नहीं, खस्ता हाल सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। डीसी लोधना की ज़ेर सदारत प्राइस असेसमेंट कमेटी का इजलास, सरकारी जमीनों की नीलामी के हवाले से कीमतों का जायजा, किराए, एवरेज कास्ट रेट्स की तफसीलात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था मालियत जानने के लिए अफसरान साइट का दौरा जरूर करें। डीसी रहीमिया खान की सरकारी दफातर के छापे, महकमा ज़राअत, लाइफ स्टॉक, एक्साइज दफातर का तफसीली मुआयना, शेड्यूल के मुताबिक हाजिरी चेक की, गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी, साइलिन से बातचीत, दादरसी में ताखीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मॉडल बाजार, क्राफ्ट बाजार और मुख्तलिफ रेडी बाजारों का मुआयना, मॉडल बाजार के बाहर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत, कहा टफ टाइल्स लगाने से बाजार की खूबसूरती में इजाफा होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी, शहरियों ने बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद से मुलाकात की, तहरीरी और जुबानी दरख्वास्तों पर मौका पर अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था रेवेन्यू मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन कैपिटल लाहौर आमिर अजीज का दौरा ईसा खेल गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खातीन का मुआयना किया, अदारे की इमारत समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भक्खर भी हमरा आरओ प्लांट का इफ्तिताह किया। मुल्तान में स्कूटी स्कीम से जिंदगियों में बड़ी तब्दीली, मुल्तान के रवायती माहौल में खातीन का स्कूटी चलाना अब आम बात, वक्त के ज़िया का खात्मा, तालीम और मुलाजमत तक रसाई आसान, रिक्शों और वैगनों का इंतजार भी हुआ तमाम। सोशल वेलफेयर मुल्तान की तरफ से नादरा अफराद के लिए आसान इकदाम, दीवार खैर पर टोकन सिस्टम का आगाज, एक ही घर के एक से ज्यादा अफराद सामान ले सकते हैं। एक माह के दौरान 925 अफराद दीवार खैर से मुस्तफीद हुए। मुखिर हजरात के ताउन से मलबूसात की फराहमी जारी।